تو اس تحریک پر جمیع اولیاء امت کا سایہ ہے اور یہ مجمع البرکات ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں یہ تحریک منبع الحسنات ہے اور مصدر الخیرات ہے۔ اس سے خیرات کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، نیکیوں کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے، علم کے، معرفت کے چشمے ابل رہے ہیں، اور لاکھوں 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 انسان اس تحریک کی کاوشوں سے راہ راست پہ آ رہے ہیں۔ انہیں کھویا ہوا دین واپس مل رہا ہے، ان کے بگڑے ہوئے عقائد سنور رہے ہیں۔ وہ بھولے بھٹکے لوگ بد اعتقادی کا شکار ہو گئے تھے، پلٹ کر پھر سوئے گنبد خضرا چل پڑے ہیں۔ ان کا تاجدار کائنات سے ٹوٹا ہوا تعلق غلامی جڑ رہا ہے، ان کا اللہ جل مجدہ کے حضور ٹوٹا ہوا ربط بندگی جڑ رہا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا کی کس کس زبان میں یہ تحریک منہاج القرآن سے جو علم کے چشمے نکل رہے ہیں، علم مصطفیٰ کے، ان کے ترجمے ہو کر اس پورے آفاق عالم کے کونے کونے کو منور کر رہے ہیں، عرب و عجم استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ تحریک عالمی سطح پر احیاء اسلام کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اہل پاکستان کو مبارک ہو، جن کو اس کا فہم ہے یا نہیں یہ نصیب کی بات ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کا چاند انگشت مبارک سے ٹکڑے کر کے دکھا دیا تھا۔ جن کا نصیب تھا ایمان لے آئے، جن کا نصیب نہ کافر کے کافر رہے۔ ڈوبے سورج کو پلٹا کے دکھا دیا تھا، نصیب والے مومن ہو گئے، بد نصیب کافر رہے۔ پتھروں نے سلام پڑھ کے دکھا دیا تھا، درخت سجدہ ریز ہو گئے تھے، کنکریاں کلمہ پڑھتی تھیں، اونٹ بکریاں سجدہ کرتے تھے، زمین سے آسمان تک معجزات ہی معجزات تھے، مگر جن کا نصیب تھا مان گئے، جو بد نصیب تھے ان کی آنکھوں پہ پردے رہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو آقا علیہ السلام کے ادنا غلاموں کی آخری قطار میں بھی کھڑے کیے جانے کے قابل نہیں۔ ہم تو کوئے مصطفیٰ کے سگوں میں سے ہیں، ہم تو کوڑا کرکٹ بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ سب فیض مصطفیٰ ہے، یہ فیض صدیق اکبر ہے، یہ فیض فاروق اعظم ہے، یہ فیض عثمان غنی ہے، یہ فیض علی شیر خدا ہے، یہ فیض حسنین کریمین ہے، یہ فیض اویس قرنی ہے، یہ فیض امام جعفر صادق ہے، یہ فیض امام اعظم ہے، یہ فیض فضیل ابن ایاز ہے، یہ فیض ابراہیم ابن ادم ہے، یہ فیض بشر الحافی ہے، یہ فیض ذوالنون مصری ہے، یہ فیض غوث اعظم ہے، یہ فیض خواجہ اجمیر ہے، یہ فیض داتا حجویر ہے، یہ فیض شیخ سرہند ہے۔ ارے لوگوں، یہ ایک کائنات ہے فیوزات کی، جس وجہ سے شرق سے غرب تک اس تحریک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور کروڑوں لوگ اپنے سینے جہالتوں اور ضلالتوں سے پاک کر کے ایمان کے نور سے چمکا رہے ہیں۔ جن کے پردے اٹھ گئے انہیں ان کی قدر ہے، جو اندھے ہیں ان کی ناقدری سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ حسین کو نہیں مانے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے حسین کا سر قلم کر دیا، انہوں نے علی اکبر و علی اصغر کو شہید کر دیا، انہوں نے سیدہ زینب اور زین العابدین کو قیدی بنا دیا۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ غوث العظم کو نہ مانے، نہیں ماننا تھا وہ خواجہ اجمیر کو نہ مانے۔ ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو ان کے غلاموں کی آخری صف میں جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں اس میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تنکوں کی حیثیت بھی نہیں، اس سے بھی ہلکے ہیں۔ لہذا ہر کسی کو ہر کوئی نہیں مانتا۔ اگر ہر کوئی مانتا تو معجزات مصطفیٰ دیکھ کر کوئی ابو جہل نہ رہتا، ابو لہب نہ رہتا، اور تبت یدا ابی لہب نہ نکل اترتی، اور اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرَ کا نزول نہ ہوتا۔ اگر ہر کوئی مان لیتا تو پھر کوئی یزید نہ رہتا، کوئی فرعون نہ رہتا، کوئی قارون نہ رہتا۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ آج کا دور فتن کا دور ہے، حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھی تھی، حضرت ابراہیم کے خلاف بھی تھی۔ ادھر ابراہیم تھے ادھر نمرود تھا، ادھر موسیٰ تھے ادھر فرعون تھا۔ حق و باطل کی جنگ ہر دور میں رہی۔
اس دور میں فتنوں کا غلبہ ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج دور فتن میں حق کے چراغ جلا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج فتنوں کے دور میں نور کے چراغ لے کر اندھیروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے الحمدللہ تعالی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اصلاح کا فریضہ، اس کا بیڑا اٹھایا، فریضہ نبھا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، مصطفی انقلاب کے پروانوں، جب انشاءاللہ غلبہ دین حق کی منزل آپ کو نصیب ہوگی۔ پچھلے سال دسمبر اور جنوری میں ہم نے آذان دی تھی، فقط آذان دی تھی، جماعت ابھی باقی ہے۔ آذان دینے والا مؤذن جماعت کے کھڑے ہونے تک درمیان میں شور شرابہ نہیں کرتا، وہ ایک بار آذان دیتا ہے پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب صفیں بن جاتی ہیں اور 1 کروڑ نمازی تیار ہو جاتے ہیں، 1 کروڑ نمازی جب تیار ہو جائیں گے تو اقامت کہی جائے گی، اور اقامت کے نتیجے میں جب 1 کروڑ نمازی کھڑے ہو جائیں گے تو پھر جماعت قائم ہوگی، اور جس دن جماعت قائم ہوگی اس دن باطل خس و خاشاک اور تنکوں کی طرح بہہ جائے گا اور دین حق کے غلبے کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے، ہم سنار کی ٹھک ٹھک نہیں کرتے، ہم لوہار کی ایک ہی لگائیں گے۔ پہلے اذان دی، دنیا نے جان لیا کہ یہ تحریک اور اس کے کارکن اٹھ جائیں تو دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، زلزلہ بپا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے ابھی میں جوان ہوں، میرے عزم اور ولولے میں کمی نہیں ہے۔ جب جماعت کا وقت آئے گا تو جماعت کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ظلم اور استبداد، جبر و بربریت اور گمراہی اور ضلالت کے بادل چھٹ جائیں گے، اور آسمانوں پر مصطفی انقلاب کا سورج طلوع ہوگا۔